السلام علیکم ناظرین. اب میں پی اے میں امپلائمنٹس کس طرح کی ہو رہی تھی جو آڈیٹرز نے 10 سال میں بتایا ہے، اس میں ایک مثال میں آپ کو دوں گا جس سے آپ کو پورا صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ پی اے میں کیا ہو رہا تھا اور کس طرح کی امپلائمنٹس ہو رہی تھیں. آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ پی اے میں نارملی جب 80s وغیرہ میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ جو ہے گروپ 7 اور 8 میں ہائر ہوئے تھے، اور اے سی ایم ایز وغیرہ کو گروپ 6 میں ہائر کیا جاتا تھا. پی آئی اے میں 6 7 8 9 10 سب سے ہائیسٹ گریڈ ہے جنرل مینیجرز کا، اس کے بعد ڈائریکٹر ہوتا ہے. اب پی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی باتیں ماننے کا آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ پی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ اپروول دیا کہ گروپ 7 8 میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بھرتی کیا جائے. یہ 2008 2009 کی بات ہے. تو بجائے اس کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس 2007 گروپ 7 گروپ 8 میں بھرتی کرنے کے، اس زمانے میں گروپ جبکہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ جو گروپ 6 7 میں بھرتی ہوتے تھے، ایک کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کو ڈائریکٹ جی ایم بجٹ گروپ 10 میں اپوائنٹ کر لیا گیا. اس سے بڑی دھاندلی اور اقربا پروری کیا ہو سکتی ہے. اچھا، آڈیٹرز نے یہ پتہ چلایا کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا اپوائنٹمنٹ تو کوالیفیکیشن تو 1999 کی لکھی ہوئی تھی، حالانکہ یہ 2008 میں کوالیفائی ہوئے تھے. تو صرف 1 سال کا ایکسپیرینس والا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ اس کو جی ایم بجٹ بنا دیا. صرف یہاں تک نہیں ہوا، یہی صاحب پی آئی اے کے آفیشیٹنگ چیف فائنینشیل آفیسر بھی بنے، اور یہی صاحب بعد میں پی آئی اے کے آفیشیٹنگ چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی بنے. اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ پی آئی اے کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی ہے. اور پی آئی اے کا یہ لاس اچانک نہیں ہو گیا. یہ پی آئی اے کے لاس کے پیچھے بہت سے اس طرح کے فراڈ لوگ کار فرما تھے جن کے ہوتے ہوئے یہ سب فراڈ ہوا. اور یہ سب جو ہے وہ صاحب جو ہے ابھی بھاگ کے آسٹریلیا چلے گئے ہیں. ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آڈیٹرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں اوپن کیا گیا. اب بات صرف یہ نہیں ہے آڈیٹرز نے کیا کیا، انہوں نے کہہ دیا جی ان کو اتنی سیلری ایکسٹرا ملی. اصل چیز سیلری کی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس شخص نے کیا ڈیسیژنس لیے ہیں، اس نے کہاں کہاں فراڈ کیا ہے. وہ تو آدمی تھا ہی فراڈ. جب ایک فراڈ آدمی جس کا نام نیّر حیات ہے، جب ایک فراڈ آدمی پی آئی اے میں جعلی کاغذوں کے ذریعے پی آئی اے کی اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوا، جیسے چیف فائنینشیل آفیسر جو ہے پی آئی اے کی سینٹرل پرچیز کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے. آپ سینٹرل پرچیز کمیٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے کتنے بڑے بڑے فراڈ کر سکتے ہیں، کتنی غلط پارٹیوں کو کانٹریکٹ دے سکتے ہیں. آپ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو چیف فائنینشیل آفیسر ہوتے ہوئے کتنے بینکوں سے غلط نیگوسیشنز کر سکتے ہیں، کہاں وہاں سے کمیشنز لے سکتے ہیں، وہاں سے ناجائز فائدے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، کیا کسی نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا؟ کیا کسی نے چیک کیا کہ نیّر حیات نے کون کون سے ایگریمنٹس کیے تھے، کہاں کا فراڈ کیے تھے؟ اور جبکہ میری نالج میں ہے کہ اس شخص کی ریپوٹیشن بھی صحیح نہیں تھی. تو یہ موجودہ مینجمنٹ کا کام نہیں تھا ایٹ لیسٹ جو ایگریمنٹ اس نے غلط کیے ہوئے تھے ان کو ڈسکنٹینیو ہی کر دیتے، ان پہ کوئی ایکشن ہی لے لیتے. مینجمنٹ بتایا نا کہ چیف فائنینشیل آفیسر نیّر حیات کے زمانے میں جو کام ہوا ہے ان کی انکوائریاں ہوئی ہیں، جو کانٹیکٹ اس نے کیے ہیں، جو ایکشن اس نے لیے ہیں، اس میں کوئی انکوائری ہوئی ہے. اور آڈیٹرز نے تو پورا ایک چیپٹر جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو غلط بھرتیاں ہوئی ہیں. ایون پی آئی اے کے ایم ڈی بھی ان ایکسپیرینس بھرتی کیے گئے ہیں جو بغیر ان کے بھی ایگریمنٹس وغیرہ کسی نے چیک نہیں کیے، اور وہ لوگ بھی بغیر کسی جانچ پڑتال کے، بغیر کسی اسکروٹنی کے بچ کے نکل گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پی آئی اے کے اصل ڈاؤن فال کا نتیجہ بنی ہے. ان کی وجہ سے پی آئی اے نے اتنا نقصان اٹھایا ہے. اور
اور مجھے تو یہ نہیں لگ رہا کہ پی آئی کی موجودہ مینجمنٹ جو ہے اس نے ان سب چیزوں میں کوئی بہتری کرنے کی کوشش کی ہے. جب آپ پچھلی چیزیں ہی صحیح نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا پتہ آئندہ کیا صحیح کرنا ہے کیا غلط کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ سب چیزوں کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. یہ جو رپورٹ ہے گورنمنٹ آڈیٹرز کی اس کو پوری تفصیل سے دیکھنا پڑے گا. آئندہ کے وی لاگس میں آپ کو جہازوں کی لیز اور دوسری انجینئرنگ اور دوسری چیزوں میں جو نقصان پی اے کو مجھے آ گیا اس کے متعلق روشنی ڈالوں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.